बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंडसा और आप देख रहे हैं STTV। इलेक्शन की आमद है। कहते हैं कि दुनिया सारी सांस बंद करके देख रही है कि इलेक्शन हो जाएं तो हम पैसे लेके आएँ और इन्वेस्ट करें और रिफाइनरीज लगाएं और एग्रीकल्चर में, गल्फ़ में जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब की कंपनी मादिन है, उसने बहुत सारे पैसे हैं उनके पास एंड दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि वो आके हमारी मादनियात में करें इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर इसकी दूसरी साइड देखें तो इकॉनमी पे इलेक्शन अड़ा हुआ है करने के लिए। क्या ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट इकॉनमी को अफेक्ट कर रही है? ये इकॉनमी जो है इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही है। कहते हैं कि इस चीज़ का जवाब किसी के पास भी नहीं है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, इंक्लूडिंग जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। सो दैट्स वाई दे आर वॉचिंग वेरी क्लोजली आगे क्या होने वाला है। हमने आज एक गेस्ट को दावत दी है जिनका रोज़मर्रा का काम है सीनियर साफ़ी इफ्तिखार शिराज साहब। वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद क्या वो चीज़ें हैं जो कि होनी ज़रूरी हैं ताकि लॉन्ग टर्म ना भी हो, 2-3 साल के लिए जो टेन्योर होती है 5 साल गवर्नमेंट टेन्योर लेवल की स्टेबिलिटी मिल सके ताकि इकॉनमी जो है वो किक स्टार्ट तो खैर क्या होनी है, वो रंबल ऑन करती रहे। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल में जो किसी भी एक अच्छी इकॉनमी के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरा ख़्याल में एक तो ये कि सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी, उसके साथ साथ जो पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी है वो एक तरह से बड़ी ज़रूरी है कि तसलसल हो। साथ में मेरे ख़्याल में जो लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल है किसी मुल्क में बड़ा, उसका एक अहम रोल है। उसके साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस डेफिनेटली पाकिस्तान के सिनेरियो में उसका भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और यही वजह है कि हम SIFC की शक्ल में कौंसिल भी बनाई है ताकि दुनिया को एक मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम्स भी आती थी कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना, रेड टेप बड़ी लंबी, रेड टेपिज़म बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखा जाए तो पाकिस्तान में अब मेरा ख़्याल में 2021 के बाद जब हम अभी कोविड से निकले नहीं थे कि उसके बाद इस मुल्क को पॉलिटिकल जो है वो टर्माइल ने अपनी एक तरह से घेरे में ले लिया। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग मार्चेस, हुकूमत को गिराने की कोशिशें, और फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, एक नई हुकूमत आई, अगरचे बड़ी एक 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत थी, लेकिन उस दौरान भी वो परफॉर्म नहीं कर सकी क्योंकि जो बुनियादी इंडिकेटर्स थे वो शायद मिसिंग थे। स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिसीज़ के अंदर तसलसल देखने को नहीं मिल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक नहीं थी। तो मेरा ख़्याल में अब इलेक्शन अगरचे आ गए हैं, 8 फरवरी दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले मेरा ख़्याल में अभी तक जो एक 2022 से गैर यकीनी सूरत हाल है वो अभी तक प्रिवेल कर रही है। इसके बावजूद कि हम कह रहे हैं कि हम 30 दिन ज़्यादा से ज़्यादा दूर खड़े हैं इलेक्शन से। तो अगर ये थोड़ा सा चीज़ें काम डाउन होती हैं और हम पीसफुल इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद कोई एक ऐसी हुकूमत वजूद में आती है कि जिसको बड़ा क्लियर मैंडेट हासिल हो, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। माजी में हमने कोलिशन गवर्नमेंट्स देखी हैं, वो बड़े कंप्रोमाइज्ड वे में आगे बढ़ती हैं और कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकती। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी बड़े बोल्ड डिसीजंस का तकाजा कर रही है। इलेक्शंस के बाद जो सिंध में तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी है, वहाँ पे तो इम्कान है कि काफ़ी हद तक स्टेबल रहे। बलूचिस्तान में तो वैसे मखसूस हालात होते हैं। बात रह जाती है पंजाब और KPK और फेडरल गवर्नमेंट की, इसमें स्टेबिलिटी होने के लिए। तो आपने जैसे वो इन्वेस्टमेंट काउंसिल का भी जिक्र किया, अब वो आर्म फोर्सेस भी फुली ऑन बोर्ड हैं और इंटरनेशनली भी लोग मिलजुल भी रहे हैं। तो आप समझते नहीं कि अगर थोड़े बहुत उसमें वो लग़ज़िश है भी तो विद द प्रेजेंस ऑफ द आर्म फोर्सेस वो स्टेबिलिटी रेंडर की जा सकती है सेंटर में? मेरा ख़्याल में शायद यही वजह है कि इस वक्त बिलखुसूस गल्फ़ कंट्री से, और आपने देखे कि रिसेंट पास्ट में कतर जैसा मुल्क, कुवैत जैसे ममालिक ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंटरेस्ट शो किया और कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। और मेरा ख़्याल में वजह यही है कि पहली बार किसी इकनॉमिक एक्टिविटी के पीछे आपकी मुसल्लह अफवाज खड़ी हैं और दुनिया को एक मैसेज गया है कि जब
اس ملک کا ایک پاورفل انسٹیٹیوشن اس سارے پروسیس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہاں سے بھی گارنٹیز مل رہی ہیں کہ جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی وہ سیف اینڈ سیکیور بھی ہوگی، اور اس کو لے کے جو بھی پروجیکٹس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آنے والی. تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس فورم کے نتیجے میں ایک اچھا رسپانس ملا ہے. بٹ میرے خیال میں کنٹینویشن کے لیے ضروری ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اس فورم کو ایک تو اون کرے. پھر ایک انکلوسیو اپروچ کی ہم بات کرتے ہیں. اس ملک کے اندر کیوں بار بار بات کی جاتی ہے کہ ایک یونٹی گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے، ایک براڈ بیسڈ ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو کم از کم شامل نہ ہوں تو آن بورڈ ضرور ہوں، اور یہاں تک کہ جو آنے والی اپوزیشن ہے اس کو بھی کم از کم میرے خیال میں اکنامک فرنٹ کے اوپر آپ کو آن بورڈ رکھنا پڑے گا. اور بالخصوص اس کونسل کے والے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی اگر اپوزیشن کی ریپرزنٹیشن ہو جائے تو میرے خیال میں ایک اور اچھا میسج جائے گا دنیا کو کہ پاکستان کے اندر اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کی اونرشپ بھی لے رہی ہیں، اور اس فورم کے نتیجے میں اگر پاکستان میں جایا جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی پرابلمز نہیں ہونے لگی. تو میرے خیال میں وہ اقدامات ہیں اگر ہم کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں اور اس کی کنٹینویشن رہتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر شاید پاکستان کے لیے اکنامک فرنٹ میں چیزوں کو ایڈریس کرنے میں مدد ملے گی. ایڈریس کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے گی الیکشن کے بعد؟ آنی تو چاہیے میرے خیال میں. ریئلائزیشن ہے، ضرورت تو ہے، ریئلائزیشن ہے. اب تمام سیاسی جماعتیں میرے خیال میں اگر اپنی منشور میں اب اپنی پولیٹیکل سپیچز کے اندر اس بات پہ زور دے رہی ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے، تو میرے خیال میں انہیں اندازہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو 3.5 برس میں کیا آئسولیشن میں رہے کہ آپ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ چھوٹی اکانومی نہیں، بہت بڑی اکانومی ہے، اس کے پرابلمس بھی اتنے ہی بڑے ہیں، لہٰذا ایک جماعت نہیں کر سکتی. اب جو 13 جماعتی پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے انہیں بھی ریئلائز ہو گیا. تو میرے خیال میں لگ یہ رہا ہے کہ اب اس کے علاوہ آپشن نہیں رہی باقی کہ آپ کو مل کے اس اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. اور پھر جو لانگ ٹرم ہمارے ہاں کچھ پالیسیز کے ایشوز ہیں طاہر صاحب، میرے خیال میں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں بار بار پرائیویٹائزیشن کا ایک عمل شروع تو ہوتا ہے لیکن کہیں ادھورا رہ جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا کوئی پولیٹیکل کمپرومائز ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتے ہیں، یا پھر ساتھ میں ہم نے اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کے حوالے سے جو ریفارمز کرنے ہیں ان کو ایک ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم نہیں کر پاتے. پرائیویٹائزیشن تو خیر سائڈ پہ ہوگا، ہم گفتگو پرائیویٹائزیشن کا تو سمپل ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آئسنگ اٹھا کے کھا جائے اور کیک پڑا رہے. بالکل ایسا، وہ تو اس وجہ سے وہ نہیں ہو رہی، اس کے لیے تو آپ کو. لیکن باقی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو نہیں ہے، اب ظاہر ہے وہ گئی ہے، وہ بھی آنے والے دور میں جس طرح بھی ہو، اب ان کی کمپلینس جو بھی ہوں وہ چاہیں گے کہ آنے والے سیٹ اپ کو سپورٹ کریں تاکہ وہ چلتا رہے؟ نہیں، میرا خیال میں اگر سیٹ اپ کو سپورٹ نہیں کیا جاتا تو پھر آپ کے سامنے صورتحال ہے. گویا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو لے کے چلیں جس میں آپ نے آئسولیشن میں رہنا ہے، باقی سیاسی جماعتوں کے وجود کو نہ تو تسلیم کرنا ہے، نہ اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر آپ نے رہنا ہے، نہ اس ملک کی ریئلٹیز کو تسلیم کرنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس طرح کی سیاست یا اس طرح کا جو کوئی طرز عمل ہے وہ پاکستان کے لیے یا بالخصوص خود اس جماعت کے لیے کوئی فائدہ مند ہو سکتا ہے. میرے خیال میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ایک اپنا رول ہے، پالیسی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں، آپ کاؤنٹر نیریٹو لے کے آ سکتے ہیں اکنامک فرنٹ کے اوپر. اگر آپ کے پاس کوئی اچھے آئیڈیاز ہیں، آپ کے پاس کوئی اچھی ایک طرح سے سوچ ہے، آپ اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں. بٹ یہ کہ آپ نے آنے والی حکومت کو چیلنج کرنا ہے اور اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل ٹرمائل کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ پھر وہ کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. بٹ اگین میں سمجھتا ہوں کہ خود تحریک انصاف کے اندر ایک بڑا سائز ہے لوگوں کا کہ جو سمجھتا ہے کہ آگے اب محاذ آرائی کی سیاست کرنے کے بجائے ایک افہام و تفہیم کی سیاست ہونی چاہیے اور ماضی میں جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے اس سے ہٹ کے کچھ ہم کرنا چاہیے. تو میرا خیال میں لگتا ہے کہ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ ریئلائزیشن تمام اسٹیک ہولڈرز کے اینڈ پہ ہے کہ ایک کلیکٹیو جوائنٹ ایفرٹ کے تھرو ہی پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ IMF پروگرام کے نیچے ہیں،
بہت ساری کنڈیشنز ہیں. آئی ایم ایف پروگرام تو ایک اور لینا پڑے گا, بالکل لینا پڑے گا. گورنمنٹ جو آئے گی وہ نئی ریئلٹیز کے مطابق بالکل ایک نیا, کیونکہ ظاہر ہے ابھی تو آپ نے فسکل جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ تھا اس کو مد نظر رکھ کے سارا ہے کہ کہیں ڈیفالٹ نہ ہو, اکانومی کو بھی تو ایک سٹارٹ کرنا نا. اور میرا خیال میں ان کو تو اب اگر تھوڑی بہت پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اپنے اسپیچز میں بھی اس کا ایک اظہار ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ شاید آئی ایم ایف پروگرام میں نہ جانا یا اس کو گڈ بائی کہنا, لوگ اس کو اپنی پولیٹیکل اچیومنٹ سمجھتے ہیں, بٹ یہ پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے تو ٹھیک ہے, بٹ گراؤنڈ ریئلٹیز تو لوگوں کو سچ بولنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, آپ کو بتانا چاہیے. باٹم لائن آپ کی اگر میں سمجھاؤں تو یہ نکلی کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ریپروشما ہو سکے آنے والے جو الیکشن کے بعد ہے, اور سب وہ جو اس وقت اپنے آپ کو وکٹم کہہ رہے ہیں وہ بھی شاید نہیں چاہیں گے کہ ڈیسٹیبلائز کیا جائے اور آگے کام چلتا رہے گا, ایسا لگتا ہے آپ کو؟ یقیناً میرا خیال میں, اور اس حوالے سے کہیں نہ کہیں ہمیں کو تھوڑی بہت ایفرٹس دیکھنے کو مل رہی ہے. کل کے دن بھی اگر بلاول بھٹو زرداری ایک بات اس طرح کی کر رہے تھے کہ جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کرنا, سب سے گفتگو کرنا اور پھر آگے بڑھنا, تو میرے خیال میں اگر اس طرح کی سوچ باقی سیاسی جماعتوں میں بھی آتی ہے اور ساتھ میں اس ملک کے جو امپورٹنٹ پلیئرز اور ہیں جن کا انپٹ ہے بہرحال اس ملک کی اکانومی کے اندر, اگر وہاں پہ یہ سوچ آ جاتی ہے کہ جو آ رہی ہے میرے خیال میں آہستہ آہستہ, تو یقیناً میرے خیال میں اس کے علاوہ تو پھر کوئی اور آپشن نہیں رہتی کہ آپ کو مل کے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کچھ ایفرٹس کرنی پڑیں گی. بٹ اگین جب آپ تمام اسٹیک ہولڈرز اس سارے پروسیس کی اونرشپ لیتے ہیں تو میرے خیال میں جو آپ کا میسج ورلڈ وائڈ جاتا ہے وہ بڑا ایک پازیٹیو ہوتا ہے, اور اس وقت پاکستان کو اس طرح کی میسیجنگ کی بڑی ضرورت ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اکٹھے اور کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گئے. تو باٹم لائن جو میں سمجھاؤں وہ یہ نکلی ہے کہ ریپروشما کے چانسز ہیں اور آنے والا جو دور ہے وہ سموتھ ہو سکتا ہے, اور تمام اکراس دا بورڈ 360 ڈگری جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہے, یہ باقی سب کو یہ ریئلائزیشن ہے تو یہ کر سمجھ یہ آیا کہ پاکستان اس وقت جس موریس میں, جس مشکل میں ہے, اس میں گورنمنٹ آف آ پولیٹیکل پارٹی اور اندر پولیٹیکل پارٹی از ناٹ دا سلوشن, بلکہ ایک نیشنل ایفرٹ جب تک نہیں ہوگا اس مشکل سے نکلنا بہت مشکل ہے. اور اس وقت لگتا ہے کہ یہ ریئلائزیشن ٹاپ پہ کم از کم ہے کہ یہ نیشنل ایفرٹ جو ہے ہونا چاہیے اور ہونے دینا چاہیے, اور اس کے راستے میں روڈیں نہیں اٹکانے چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.